الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شجر کاری کے بارے میں سنیں گے، حدیث پاک میں بھی دیکھیں گے اور آج اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے یہ بھی دیکھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس سے انسان، پرندے یا جانور کھائیں، وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سبزہ اگانے کی ترغیب فرما رہے ہیں۔ درخت لگاتے ہوئے یا کھیتی اگاتے ہوئے اس سبزہ سے یا اس کے پھل سے جو بھی فائدہ اٹھائے گا یا کھائے گا، لگانے والا ثواب پائے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے فرمان عالی شان میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا کو ایک ہی غم کھائے جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی سے خود کو کیسے بچایا جائے۔ جیسے جیسے صنعتی ترقی ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے فضا آلودہ ہوتی جا رہی ہے۔ فضا آلودہ ہو تو انسان مندرجہ ذیل بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 آنکھوں کی بیماریاں، نمبر 2 الرجی، نمبر 3 ناک کی الرجی، نمبر 4 منہ کی بیماریاں، نمبر 5 معدہ کی بیماریاں، نمبر 6 دل کی بیماریاں، نمبر 7 نیند کا نہ آنا، نمبر 8 جلد کا کینسر، 9 گلے کا خراب ہونا۔ بیماریوں کے علاوہ فضا میں آلودگی زیادہ ہو گئی تو درجہ حرارت بڑھ جائے گا اور دنیا کے تمام خطوں کے موسم بدل جائیں گے۔ صنعتی علاقوں میں فضا کا درجہ حرارت بڑھ جائے گا اور تیزابی بارشیں ہوں گی، جیسا کہ سویڈن، آئرلینڈ اور بیلجیم میں ہوا۔ جب فضا کا درجہ حرارت بڑھے گا تو سردیاں مختصر اور ٹھنڈی ہوں گی اور گرمیوں کا موسم طویل گرم اور خشک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر 25 کلومیٹر تک فضا میں ایک ایسی چھتری دی ہے جو زمین کی طرف آنے والی تمام شعاؤں کو چیک کرتی ہے اور نقصان دہ شعاؤں کو زمین تک آنے سے روکتی ہے۔ لیکن انسانی سرگرمیوں سے جنوبی قطب پر اس قدرتی چھتری میں سوراخ ہو گئے ہیں اور وہ شعاعیں زمین کی طرف آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اگر انسان یوں ہی اپنے ہاتھوں سے فضا کو آلودہ کرتا رہا تو ابھی سوراخ ہوا ہے، پھر قدرتی چھتری میں مورے ہو جائیں گے۔ گاڑیوں کا دھواں، کارخانوں سے نکلنے والا دھواں، ایندھن کا جلنے سے اور صنعتی عمل سے اخراج شدہ مادے، یہ فضا کے اندر بہت زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، سلفر آکسائیڈ، کاربن مونو آکسائیڈ، نائٹروجن آکسائیڈ اور ہائیڈروجن کاربن جیسی مہلک گیسیں سے خارج کر رہے ہیں۔ یہ گیسیں زمین سے منعکس شدہ توانائی کو فضا میں ہی روک لیتی ہیں اور درجہ حرارت روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ زیادہ تر ہماری مختلف سرگرمیوں کی وجہ سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ پھیلتی ہے، اور تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر کاربن ڈائی آکسائیڈ کا فضا میں لیول 1 ملین حجم میں 550 حصے مقدار سے دگنا ہو جائے تو فضا کا درجہ حرارت 1.5 سے 4.5 سینٹی گریڈ بڑھ جائے گا۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے مالیکیول کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ توانائی جذب کر لیتا ہے اور دوسری گیسیں بھی فضائی درجہ حرارت میں زیادتی کا باعث بن رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے زمینی کارخانہ قدرتی
قدرت پر نہایت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری گیسیں سے جب فضا میں زیادہ مقدار میں ہوں گی تو درجہ حرارت بڑھے گا۔ نتیجتاً کیا ہوگا؟ سمندر کا پانی پھیلے گا، گلیشیئر پھیلیں گی اور سطح سمندر بلند ہوگی۔ فضا کا ٹمپریچر اگر 1.5 سے 4.5 سینٹی گریڈ بڑھا تو سمندر کی سطح 40 سے 140 سے 140 سینٹی میٹر بلند ہوگی، اور یوں خشکی اور سکڑ جائے گی۔ کئی ممالک کا اکثر رقبہ زیر آب آ جائے گا۔ سمندر کی سطح بڑھنے سے دریاؤں کے بہاؤ میں کمی واقع ہوگی۔ ہر ملک کو اپنا نہری نظام بدلنا پڑے گا اور نئے ڈیم بنانا ہوں گے۔ ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے علاوہ سلفر آکسائیڈ بھی کوئلے یا گیس کے جلنے کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ گیسیں نمی کی موجودگی میں پانی سے مل کر گندھک کا تیزاب بناتی ہیں۔ فضا میں یہ گیسیں تیزابی بارشوں کا موجب بنتی ہے۔ سانس کے ذریعے اگر انسانی جسم میں داخل ہوں تو پھیپھڑوں سے نمی لے کر گندھک کا تیزاب بنا دیتی ہیں، اور اس زہریلے تیزاب سے پھیپھڑے چھلنی ہو جاتے ہیں۔ موٹر گاڑیوں اور فیکٹریوں کے ذریعے آرام تو حاصل کیا، یہ بھی سوچا کہ نقصان کتنا دیا۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری گیسیں سے فضا کو کس طرح متاثر کر رہی ہیں۔ فضا کو صاف کرنے کا سب سے بڑا اور سادہ طریقہ درخت لگانا اور زیادہ سے زیادہ سبزہ اگانا ہے۔ اللہ تعالی نے جب انسان کو زمین پر بسایا تو فضا کو صاف رکھنے کے لیے جنگلات کا ایک جال بچھایا تاکہ فضا آلودہ نہ ہو، صاف رہے۔ پودے سورج کی روشنی میں کلوروفل کی مدد سے غذا تیار کرتے ہیں۔ فضا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ اسی طرح پودے بلا معاوضہ فضا کو صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ آکسیجن تیار کرنے والی فیکٹریاں ہیں۔ درخت کم ہوں گے تو فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بڑھ جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا وہ میں پیچھے بیان کر آیا ہوں۔ کاربن کے بڑھنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ مسلسل کاربن کی ایک تہہ بنتی جا رہی ہے اور سورج سے آنے والی شعاعیں مفید ہونے کی بجائے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں، اور ان تباہیوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے: درخت لگاؤ اور قربان جائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کتنی عمیق تھی اور آپ سائنس کا کتنا علم رکھتے تھے کہ ایک جملے میں ماحول صاف کر دیا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ پودے لگانے والے کے پودے سے جتنا فائدہ اٹھایا جائے یہ صدقہ ہے۔ سبحان اللہ! ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دنیا والوں کو بتائیں سپر مین ان دی ورلڈ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حدیث پر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور اس سے جنت بنائیں۔ درختوں کی حفاظت کریں اور درخت لگائیں تاکہ دنیا کا درجہ حرارت نہ بڑھے، اور ایک بڑا درخت اتنی آکسیجن چھوڑتا ہے کہ 36 چھوٹے بچوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور درخت لگانے کا ذہن بھی بنا ہوگا۔
درخت لگانا ہے، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔